کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے، یا آپ سو کر اٹھے ہیں آپ کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے، یا گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا ہاتھ پاؤں سن ہو جائے، یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ سن ہو جائے، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی علامات پہ بہت بات کریں گے، اس کی کاز پہ بات کریں گے، اس کی وجوہات پہ بات کریں گے، اس کے ٹریٹمنٹ پہ لائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کے وجوہات کی طرف، اس کی کازز کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ نمنس پیدا ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ سنپن پیدا ہوتا ہے۔ اس بات سب سے پہلے ہوتی ہے یہ اعصاب پر دباؤ۔ جب کسی رگ پر عارضی یا مستقل دباؤ آتا ہے تو دماغ کو اس کا میسیج، اس کا سگنل نہیں پہنچتا، اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ نمنس آ جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ بڑی وجوہات ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے وٹامن کی کمی۔ وٹامن کی کمی جو ہوتی ہے، خاص کر کے وٹامن بی کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو نمنس پیدا ہو جاتی ہے، جو سن پن ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اعصابی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجوہات ہے۔ تیسری وجوہات جو ہوتی ہے وہ شوگر ہے، ڈائبیٹک۔ جو ڈائبیٹک فوڈ اکثر آپ نے سنا ہوگا، وہ پاؤں سن ہو جاتا ہے، پاؤں زخم میں، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے وہ ٹھوکریں لگتی ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، تو نمنس آ جاتی ہے، حساسیت ختم ہو جاتی ہے، تو نمنس پیدا ہوتی ہے۔ تو شوگر جو ہے یہ تیسری بڑی وجوہات ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں موڑوں کا دب جانا، یعنی موڑوں کے اندر رگ کا دب جانا، اس کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے کوئی ہاتھ سن ہو جاتا ہے یا پاؤں سن ہو جاتا ہے۔ گردن کا موڑوں کا ایشو ہے تو پھر آپ کا بازو سن ہو جائے گا۔ اگر نیچے کمر کے موڑوں کا ایشو ہے تو آپ کو ٹکا کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی وجوہات ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے بھائیو، اس کا سب سے پہلے اگر تو رگ دب گئی ہے کسی وجہ سے، یا چوٹ لگ رہی وجہ سے رگ دب گئی ہے، یا ویسے مسل کے نیچے رگ آ گئی ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا ٹریٹمنٹ ہے، سب سے بڑی میڈیسن ہے، وہ ہے ہائپیریکم۔ ہائپیریکم جو وہ میڈیسن ہے جو اعصاب کو طاقت بھی دیتی ہے، اور اس کو اس چوٹ کی وجہ سے لگ جاتی ہے، اس پر ٹانکے لگے اس کو پین کو روکتی ہے، بواسیر کی پین کو روکتی ہے، بہت ساری اچھی میڈیسن ہے، بہت جگہ پہ کام کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ریسٹاکس۔ ریسٹاکس ایسی میڈیسن ہے جو ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے جو نمنس آ جاتی ہے، اس کی ٹاپ کلاس کی میڈیسن ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم بھی جو ہوتی ہے اس کا مریض بھی ٹھنڈا محسوس کرتا ہے، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اس کو نمنس آ جاتی ہے، مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ویکنس آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کاسٹیکم۔ اس کے بعد ہے کالی فاس۔ کالی فاس جو ہوتی ہے یہ آل راؤنڈر میڈیسن ہے، یہ اعصاب کی بہت بڑی میڈیسن ہے، یہ بھوک پیدا کرتی ہے، اعصاب کو طاقت دیتی ہے، بہت جگہ پہ کام کرتی ہے۔ اور اس کا مزہ لینا تو اس کو پوٹینسی میں استعمال کریں۔ ڈاکٹر کینٹ کا فرمان ہے کہ اگر وایو کرنے کا مزہ لینا تو اس کو پوٹینسی، ہائی پوٹینسی میں استعمال کریں۔ اس کے بعد آتی ہے، یہ میں نے دو دوائیاں بتائی ہیں، کولیسٹرول اور کاسٹیکم۔ ان کا مریض ہوتا ہے ٹھنڈ محسوس کرتا ہے، اس کو سردی لگتی ہے، لیکن جو جس کو گرمی کے وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، نمنس ہوتی ہے، وہ مریض گرمی میں زیادہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، نمنس ہوتی ہے، گرمی ایگزیبیشن ہوتی ہے، اس کا مریض ہوتا ہے اسکن کارک۔ اسکن کارک کے مریض کو گرمی کی وجہ سے ایگزیبیشن ہوتی ہے۔ تو یہ تھی کہ میڈیسن آپ یہ ٹریٹمنٹ تھا جس کا نمنس کا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، آپ کو نمنس ہوتی ہے، کام ہوتی ہے، بازو میں ہوتی ہے، اور ایشو ہے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ شادرہ گرد گرد رہتے ہیں، ہمارے پاس ایپیلیپسی، لوکوریا، CDCP چائلڈ، تو اس طرح کا جو ٹریٹمنٹ ہے فری ہے ہمارا، آن لائن بھی آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن کا ہمارا نمبر دیا گیا ہے، وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو طیبہ میں زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔